انبیاء اصغر میں سے ایک انتہائی اہم کتاب مقدس یونا کے نام سے منسوب ہے، اور جب آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، ان ابواب پر غور کرتے ہیں، ان آیات پر غور کرتے ہیں، مقدس یونا کے کردار پر غور کرتے ہیں، یا پھر شہر نینوا پر غور کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ اصل میں اس کتاب میں جو نبوت ہے وہ صرف چند الفاظ کے اوپر مشتمل۔ اگر آپ باقی ساری کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے ابواب ہیں؟ کتنے ابواب ہیں جی مقدس یونا کے؟ جی 4، چلیں دیکھ کر بتا دیں، کوئی بات نہیں، 4 ابواب ہیں، اور جب آپ چاروں ابواب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان 4 ابواب میں جو خدا کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں وہ صرف چند آپ کو ملتے ہیں۔ صرف ایک جگہ پر آپ کو یہ لفظ لکھے ہوئے ملتے ہیں، باقی سارے کے سارے ابواب اور ساری کی ساری آیات اصل میں یا تو پھر نینوا کے لوگوں کا ذکر ہے، یا پھر مقدس یونا کے ذاتی احوال کا ذکر۔ حالانکہ چاہیے تو یہ، جب آپ باقی انبیائی کتب کی بات کرتے ہیں تو اس میں خدا بار بار اپنے کسی بھی بندے کی معرفت، چاہے آپ مقدس یسایا کی بات کر لیں جو انبیاء اکبر میں ہے، چاہے آپ مقدس یرمیہ کی بات کر لیں جو انبیاء اکبر میں ہے، چاہے آپ مقدس آموس کی بات کر لیں جو انبیاء اصغر میں ہے، چاہے آپ مقدس آموس کے علاوہ جب آپ یوئیل کی بات کر لیں جو انبیاء، باقی سارے کے سارے انبیاء ان باتوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں جو خدا نے اصل میں پیغام دیا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں زیادہ احوال ہمیں مقدس یونا کا اور اس کے ان واقعات کا ملتا ہے جو اس کے ساتھ پیش آئے، اور جو نبوتی الفاظ ہیں وہ صرف 3 باب کی، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ جب دوبارہ خدا کا پاک کلام مقدس یونا پر نازل ہوا، تو ذرا نکالیں جی 3 باب کو، میں نے کہا تھا کہ آپ نے کھول کر رکھنا ہے۔ جو 3 باب ہے ذرا نکالیں کہ خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اور اب یہ آیات ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہیں کہ خدا اپنے بندے کو استعمال تو کرنے جا رہا ہے اپنے اس کام کے لیے، کیونکہ نبی کی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ خدا کے نمائندے کی حیثیت سے خدا کے لوگوں تک پہنچے اور اس پیغام اور اس کلام کو لے کر ان تک جائے جو قادر مطلق خدا کی طرف سے اسے ملا ہے، تاکہ وہ کلام لوگوں تک پہنچے، وہ اسے قبول کریں، توبہ کریں اور بچ جائیں۔ اب یہاں پر وہ لفظ درج ہیں، جب آپ اگلی آیات کی طرف جاتے ہیں تو جو نبوتی لفظ ہیں وہ صرف، اگر آپ 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو اس کے 4 آیت کے آخری الفاظ ہیں، 40 روز کے بعد نینوا، کیا لفظ ہیں جی؟ ذرا گنے یہ لفظ کتنے ہیں؟ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر، کیا ہے، کیا لفظ ہیں جی؟ کیا جائے گا۔ کتنے لفظ ہیں؟ 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں؟ صرف یہ 9 لفظ ہیں جو وہ الفاظ ہیں، وہ پیغام ہے جو خدا اپنے بندے مقدس یونا کی معرفت نینوا کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ باقی سارے کے سارا وہ احوال ہے، وہ واقعات ہیں، اور وہ واقعات بھی یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک واقعہ سبق سے پر ہے۔
پہلی آیت کا مطالعہ ہم نے کیا جس میں یہ لکھا گیا کہ خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو یہ فرمایا. یونا من اس کے باپ کا نام بھی یہاں پر لکھا گیا ہے. اور یونا کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی کوئی جانتا ہو یونا کے نام کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کے نام کا مطلب ہے ایک انتہائی خوبصورت پرندہ. جی ڈو. شاباش، اب پہنچے آپ. شاباش. ڈو. ڈو کا میننگ کیا ہے؟ فاختہ. فاختہ دیکھیے جی، آپ نے ایک بڑا شرمیلا سا پرندہ ہے جی. کگی، ہاں پنجابی میں سے کگی کہا جاتا ہے. بڑا شرمیلا یہ پرندہ ہے. اور یونا کے نام کا مطلب ہے فاختہ. اب آگے اس کے باپ کا نام بھی لکھا گیا ہے، امتی. اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ امتی نام کا مطلب کیا ہے؟ چلیں ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ سیکھنے والی باتیں بھی ہیں. امتی کا مطلب ہے خدا کے ساتھ سچا یا وفادار. جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، امتی نام کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھیں جب خدا نے اپنے بندے کو یہ فرمایا، اور پہلی آیت میں ہم نے اس بات کو پڑھا بھی ہے کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور جو پہلے ہی لفظ ہے نا وہ ہے کہ اٹھ. کیا کر جی؟ اٹھ. اور اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اب بیٹھنے کا یا غفلت کا وقت نہیں ہے جو ذمہ داری میں تجھ پر عائد کر رہا تو جا کر نینوا کے لوگوں تک پہنچا دے. اب یہ شخص جس کے سپرد خدا کا کام ہوا ہے، یہ وہاں پر جانے سے گھبرا رہا، یہ وہاں پر جانا نہیں چاہتا، یہ نینوا کو جانا ہی نہیں چاہتا. جب خدا نے یہ کہا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور جو پیغام میں تجھے دیتا ہوں تو ان تک پہنچا دے، لیکن یہ جانا نہیں چاہتا. اٹھ تو گیا ہے اپنی جگہ سے، لیکن نینوا کی طرف جانے کی بجائے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ترسیس کو چلا گیا ہے. اور جب آپ اس حدود اربے کو دیکھتے ہیں، چونکہ یہ فلسطین کا رہنے والا باشندہ ہے اور جہاں پر اس کی رہائش ہے، اگر دیکھا جائے تو خشکی کے راستے سے جاتے ہوئے جو نینوا ہے، جو اسوری قوم کا دارالخلافہ ہے، اور اس وقت یہ قوم اپنے انتہائی عروج پر بھی ہے، سپر پاور کے طور پر یہ اس وقت کی معلومہ دنیا کے اوپر یہ حکمران ہے. اور صرف حکمران ہی نہیں ہے، ان کا ظلم بھی بڑا مشہور ہے. لوگ خائف ہیں اسوری قوم سے، ان کے ظلم و ستم کو لے کر. اور اس کا ایک اشارہ ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے جب نینوا کے لوگوں نے توبہ کی تو بادشاہ نے اس بات کی منادی کروائی تھی کہ ہر ایک شخص اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. اور جب ہم یہاں پر لفظ تو صرف ایک لکھا ہے کہ ظلم سے باز آئے، لیکن جب آپ ان کے مظالم کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر یہ جو لوگ تھے ظالم تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس قوم کو یہ مفتو بناتے، جن پر یہ غلبہ پا لیتے تھے، ان لوگوں کی زندہ لوگوں کی یہ کھلڑیاں اتارتے تھے. زندہ لوگوں کے ناخن ان کے بدنوں سے کھینچ لینا، زندہ لوگوں کی کھلڑیاں اتار دینا، انہیں دیواروں کے اوپر پھیلا دینا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، ان کی جو سر ہیں وہ تن سے جدا کر کے ان کا ڈھیر لگانا، ان کے اوپر تیل پھینکنا، اور پھر ان کو آگ لگانا، اور پھر اس کے چوگرد ناچنا، ڈانس کرنا. یہ ان کے مشغلے تھے. تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں، چونکہ یہ اسرائیلی نہیں تھے، اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب خدا نے بھیجنا چاہا اپنے بندے
یونا کو تو یہ گھبراتا ہے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں، جب میں ان کے خلاف، کیونکہ جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں نا تو خدا نے اصل میں کہا کیا اس سے، تو کہ تو کیا کر، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے کیا کر، اس کے خلاف منادی کر، کیا کر اس کے۔ اب ایسے لوگ جو ظالم، انتہائی ظالم ہوتے ہیں، ان کے خلاف منادی کرنا کیا آپ یہ آسان کام سمجھتے ہیں؟ ہو بھی وہ سپر پاور، اور ان کے خلاف ایک تنہا بندہ جا کر یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہاری عدالت ہوگی، تم برباد کر دیے جاؤ گے، کیا یہ کہنا آسان ہے؟ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور وہ تو انتہائی ظالم لوگ تھے۔ اگر آج بڑی مہذب دنیا ہے، آج دنیا بڑی مہذب ہے، اور آج بھی لوگ جو طاقتور ہے اس کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ آج بھی لوگ، چلے ہم کسی بڑوں کی بات نہیں کرتے، جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، حتیٰ کہ جو کلیسیائی معاملات ہیں، جب آپ ان کی بات کر لیں، کون ہے جو میرے خلاف بات کر سکتا ہے؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے جی، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ لوگ ڈرتے ہیں۔ اب کسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں ایسا، یا کسی اور معاملے کو لے کر ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے۔ اور پھر ایسی قوموں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ آسان نہیں۔ اس لیے مقدس یونا نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ نینوا کو جائے، یہ دوسری طرف چلا گیا ہے، ترسیس کی طرف۔ دیکھیں خشکی کا راستہ ہے، تقریباً 500 کلومیٹر تھا جہاں سے جب اس کو پیغام ملا خدا کا، تو یہ راستہ تھا تقریباً 500 کلومیٹر کا راستہ تھا جو اس نے خشکی کا راستہ طے کر کے نینوا میں جا کر پاک کلام کی منادی کرنی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ راستہ لینے کی بجائے سمندری راستے کا انتخاب کیا، لیکن دوسری طرف، چونکہ جب آپ بات کرتے ہیں فلسطین سے نینوا کی تو یہ شمال مشرق میں ہے، شمال مشرق میں ہے نینوا فلسطین سے۔ اب جب یہ ترسیس کی طرف گیا ہے تو یہ وہاں سے تقریباً، ترسیس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سمندری راستہ خطرناک ہے خشکی راستے کی نسبت، لیکن اس نے انتخاب کر لیا ہے وہ، اور 2500 کلومیٹر جناب جانے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ وہاں جانے سے گھبرا رہا۔ لیکن وہ خدا ہے۔ کس طرح پھر خدا نے حالات کا پانسا پلٹا، آپ سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ راستے میں خدا نے کیا کیا۔ یہ تو آرام کی نیند سو رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ میں خدا کی حضوری سے دور بھاگ جاتا۔ شاید یہاں پر جو خدا کی قدرت ہے وہ زیادہ اثر انداز ہے، اور جب میں دور 2500 کلومیٹر دور چلا جاؤں گا تو خدا میری بجائے کسی اور کو بھیج دے گا، میری خلاصی ہو جائے گی، میں اپنی جان کو بچا لوں۔ اس نے اپنی جان کو بچانے کا فیصلہ کیا، لیکن خدا نے راستے ہی میں، جب ابھی سفر جاری ہے اور راستے ہی میں خدا نے طوفان بھیجا۔ اب آپ سارے اس واقعے سے واقف بھی ہیں کہ کیسے بڑا طوفان آیا، انہوں نے بڑی کوشش کی ملاحوں نے کہ کسی طرح اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں جہاز کو، لیکن جہاز ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور جو لہریں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، طوفان کی شدت اور تیز ہو رہی۔ اب کرتے کرتے معاملہ یہ ہوا کہ جانا جائے کہ ایسا کیوں ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے دیوتا کو پکار رہے ہیں، یہ جناب سو رہے ہیں۔ لوگ اس تک بھی پہنچے، یہ طے میں ہے، او بھائی اٹھ تم ہی اپنے خدا نو یاد کر۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی، قرعہ ڈالا گیا کہ کس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور نام کس کا نکلا ہے؟ نام کس کا نکلا ہے؟ یونا کا۔ پھر وہ اس سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ لفظ یہاں پر بڑے قابل غور ہیں۔ جب آپ پہلے باب کی 8ویں آیت کی طرف جاتے ہیں، تب انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس سبب سے آئی۔ قرعہ تو اس کے نام کا نکل آیا ہے، انہیں پتا ہے
کہ اس شخص نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ آفت ہم سب پر آئی ہے. اور اس بات کو بھی یہ بات یاد رکھیں, کئی بار کسی ایک شخص کی وجہ سے اس کا سارا گھرانہ, اس کی ساری کلیسیا اور وہ شہر, وہ ساری قوم اور وہ سارا ملک تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں. صرف ایک بندہ ہے یونا, جس کی وجہ سے اب اس جہاز میں پتہ نہیں کتنے لوگ سوار ہیں, کتنے لوگ سوار ہیں. یہاں پر اس کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سارے کا سارا جہاز, جتنے اس میں موجود افراد ہیں, چاہے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے یا سینکڑوں سے کم ہے یا جتنے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں صرف ایک شخص کی وجہ سے. اس بات کو یاد رکھیں, کئی بار شخصی طور پر ہم بھی اپنے گھرانے کے لیے ایسا کردار ادا کر جاتے ہیں. کئی بار شخصی طور پر ہم اپنی کلیسیا کے لیے ایسا کردار ادا کر جاتے ہیں, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرا گھرانہ, میری وجہ سے میری کلیسیا اور میری وجہ سے میری قوم اور میری وجہ سے میرا ملک کہیں تباہی کے دہانے تک نہ پہنچ جائے. ہم نے ایسی باتوں سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے. سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا, کیونکہ اور سوال بھی, تب انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہم کو یہ بتا کہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے. پہلا سوال. دوسرا, تیرا پیشہ کیا ہے. تیسرا سوال, تو کہاں سے آیا ہے اور تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے. تو دیکھیں کتنے سارے سوال انہوں نے ایک ہی بار میں کر دیے ہیں کہ اصل میں تو ہے کیا, کہاں سے آیا ہے, کدھر کو جاتا ہے, تیری قوم کون سی ہے, کس دیوتا کو تو ماننے والا, کس قوم کے ساتھ تیرا تعلق ہے, اور اصل میں تو نے کیا کیا ہے کہ تیری وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے. اور آگے جب آپ بڑھتے ہیں نا, جو اصل بات اسی جانب میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں, اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں. میں کیا ہوں جی؟ لوگ اس وقت ان کو اسرائیلیوں کو عبرانی بھی کہتے تھے. میں عبرانی ہوں, اور نہ صرف عبرانی ہوں بلکہ اس کے ساتھ آگے لفظ کیا ہیں, اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا. بتا بھی دیا ہے کہ میں کس خدا کو مانتا ہوں, بحر و بر کا خالق اور مالک. اکثر ہم اپنی دعا کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے بحر و بر کے خالق اور مالک خدا, اور اس نے بھی ان لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ میں آسمان اور زمین اور بحر و بر کے خالق اور مالک خدا, جو الہیم خدا ہے, جو یہوہ خدا ہے, میں اسی خدا کی ذات پر ایمان, یقین اور بھروسہ رکھنے والا. اب یہ لفظ سننے کے بعد ذرا رویہ دیکھیں ان لوگوں کا, جو حالانکہ وہ بت پرست ہیں. اس نے کہا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں, حالانکہ اگر ڈرتا ہوتا تو کیا یہ بھاگ کر آتا. اس نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں اس سے ڈرتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں. آگے جو لفظ ہیں, تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا, تو نے یہ. اور جب آپ اس کو اصل متن میں جا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اپنی زبان کے یہ الفاظ ہیں کہ تو بحر و بر کے خالق اور مالک خدا کو مانتا ہے, تو الوہیم خدا کا, تو یہوہ خدا کا ماننے والا ہے, تو تجھ میں یہ جرت کیسے آ گئی کہ اس نے تجھے نینوے کو بھیجا اور تو بھاگ کر ترسیس کو جا رہا ہے, تیرے اندر یہ جرت بھی کیسے پیدا ہو گئی, تو نے یہ کیا کیا, تیرے اندر اتنی جرت کہ تو خالق اور مالک خدا کی حضوری سے بھاگنے کی کوشش کر رہا, تو نے اتنی جرت کر لی ہے, تو اپنے اس خدا کا نافرمان بن گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں, تیرے قول و فعل میں تضاد ہے. تیرے قول و فعل میں کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اور کار اس کی نافرمانی رہا ہے. اور یہاں پر جو نکتہ ہے, یہ جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ بات آئی
کہ آج کے مسیحی میں اور یونا میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں. ہم بھی اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق، لیکن کیا اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے خدا کے بندے یعقوب نے لکھا کہ ایمان بغیر اعمال کے. یونا نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تیرے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ جو خالق و مالک خدا ہے تو نے اس کی گستاخی. ضرور اپنے گریبان میں جھانکیے گا کہ یہ لفظ مجھے کیا سبق دے رہے ہیں. وہ خوف زدہ ہو کر اسے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اصل میں بھاگا ہے. اب آگے کا معاملہ بھی آپ جانتے ہیں. پھر اس کو باندھا گیا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. یہاں پر ایک اور بڑا نقطہ قابل غور ہے کہ انہوں نے اسے بھرپور بچانے کی کوشش کی ہے. ایسا ہے جب آپ اگلی آیات کو پڑھتے ہیں نا، انہوں نے پھر بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ اس جہاز کو بچا کر کنارے پر لے آئیں، یا کہیں ہوا ساکن ہو جائے، طوفان تھم جائے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور ہوتا وہی ہے. دیکھیں انسان کی اپنی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قادر مطلق خدا کرتا ہے. اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس کی مرضی یہ تھی. جو اگلے حالات اور واقعات ہیں وہ ہمیں اس بات کی جانب لے کر جا رہے ہیں. پھر ہوا کیا کہ چاروں ناچار ان کو کیا کرنا پڑا، اسے باندھ کر انہوں نے کیا کیا، سمندر میں پھینک دیا. ایک اور یہاں پر نقطہ بطور مسیحی میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے. یہ جو ملاح ہیں، فنیکی قوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بت پرست لوگ ہیں، نہ الوہیم خدا کو مانتے ہیں، نہ یہوہ خدا کو جانتے ہیں، نہ جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک خدا ہے یہ اس کی بندگی نہیں کرتے. نہ ان کے پاس شریعت ہے، نہ ان کے پاس زندہ خدا کا کلام ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ وہ ایک غیر قوم کو جو ان کے مذہب کا نہیں ہے، ان کی قوم کا نہیں ہے، ان کے قبیلے کا نہیں ہے، کیسی انہوں نے بچانے کی بھی کوشش کی، بھرپور کوشش کی ہے تاکہ اسے بچایا جائے. اور اس میں ایک اور بڑا اہم سبق ہے آج کے مسیحی کے لیے کہ آج کا مسیحی دوسرے مسیحی کے لیے کیا کچھ کر رہا. ہم ایک دوسرے کو ڈبونے کے لیے، ہم ایک دوسرے کو سمندر میں پھینکنے کے لیے کیسے ہر وقت اور بر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس شخص کو بچا لیا جائے. لیکن چونکہ خدا کی مرضی کچھ اور ہی تھی اور ایسا ہی ہوا. اور جب انہوں نے اسے باندھ کر پھینکا ہے، آگے خدا نے بھی ایک انتظام کر رکھا ہے. کیا انتظام کیا خدا نے؟ ایک بڑی مچھلی کو خدا نے حکم دیا ہوا ہے، اس نے اپنا منہ کھولا ہوا. ادھر یونا کو پھینکا گیا اور یونا صاحب ادھر جناب مچھلی کے پیٹ کے اندر. اب یہاں پر کچھ اور نکات بڑے قابل غور ہیں. جب آپ دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے جس نے؟ 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. تب یونوں نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی. کیا کیا جی؟ یہ دیکھیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا. اور جب آپ کسی بڑی مچھلی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ایسے مواد ہوتے ہیں اور ایسے کچھ کیمیائی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیز اندر جاتی ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ نگل گئی، زندہ نگل گئی ہے اس کو. اور جب آپ سمندری آفات کی بات کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں اکثر، اگر آپ نیشنل جیوگرافک کی بات کر لیں یا اینیمل پلانٹ کی بات کر لیں یا پھر ڈسکوری چینل کی بات کر لیں، دیکھا کبھی جی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھا ہے جی؟ دیکھا کبھی؟ دیکھیں یہ آنکھوں دیکھا حال بھائی کیسر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور اتنی بڑی بڑی آفات ہیں سمندر کے اندر. اور ایک اور بات یہاں پر کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، تو خدا ہر ایک چیز کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
چاہے وہ مچھلی ہے، چاہے وہ کوے ہیں، چاہے وہ آگ ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے جو ٹڈیاں ہیں، چاہے وہ مچھر ہیں یا کوئی بھی چیز، مختلف جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ خدا نے انہیں استعمال کیا. اب یہاں پر خدا نے ایک بڑی مچھلی کا انتظام کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ یونا جو میری حضوری سے بھاگا ہوا ہے وہ آنے لگا ہے، اسے کیچ کرنا ہے اور اسے کوئی نقصان بھی. دیکھیں اس میں حالانکہ اتنے دن وہاں پر رہنا مچھلی کے پیٹ کے اندر، یہ صرف خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اسے بچایا ہوا ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے تو چند منٹ کی بات تھی، ان مواد نے اس کی ہڈیاں تک گلا دینی تھی. چند گھنٹوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی گل جاتی. اور آپ کو پتا کہ بڑے بڑے جانور، چونکہ آپ دیکھتے ہیں چینلز کے اوپر، بڑے بڑے جانور ہڈیوں سمیت یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور پھر جب اندر جاتی ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں جانور پھر سے اپنی اصلی حالت پر موجود ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خدا نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر خدا نے 3 دن اور رات. اور پھر ایک اور اہم بات کہ مقدس یونا اپنے ہوش و حواس میں ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر تو ہے، لیکن اس کا مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میڈیکل سائنس پریشان ہے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جہاں پر میڈیکل سائنس ناکام ہے یا باقی سائنس کے نظریات ناکام ہیں، وہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے. خدا نے اپنے بندے کو محفوظ رکھا. اب جب خدا نے محفوظ رکھا تو وہاں پر پھر اسے یہ خیال آیا، اور جب آپ اس کے سارے دوائیہ الفاظ پر غور کرتے ہیں، یہ ساری دعا ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا ہے. خداوند اپنے خدا سے قابل غور بات، لفظ ابھی آپ نے پڑھے بھی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہا. تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی. کیا کیا جی؟ یہ دعا کی ہے. دعا کی جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، آگے والی ساری کی ساری آیات اسی کی دعا کے اوپر مشتمل ہیں. اس دوسرے باب میں کوئی اس نے شکوہ نہیں کیا. ان کے ان الفاظ میں ان الفاظ میں خدا کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے. اب آپ 8ویں یا 9ویں آیات کو پڑھتے ہیں نا، یہ آگے اگلی آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ خداوند نے سمندر کی پتال میں ہونے کے باوجود، گہری سمندر میں ہونے کے باوجود تو نے ابھی تک مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھا. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور پھر اس امید کا اظہار بھی کرتا ہے. دیکھیں حالانکہ وہاں سے یہ امید کرنا میرے خیال میں اتنی آسان نہیں ہے. جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں نا، آگے جا کر جاتے ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی جب میرا دل بیتاب ہوا. اس سے پچھلی آیت تو میں نے خداوند کو یاد کیا، میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. یہاں پر اس نے میں یہ بھی کروں گا اور میں یہ بھی کروں گا، میں نظریں بھی ادا کروں گا، میں تیری شکر گزاری کروں گا، کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے ہے. اسے امید ہے کہ جس خدا نے، اسے امید ہے کہ جس خدا نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا ہے، وہ میرا خدا مجھے یہاں سے باہر بھی نکالے گا. اور جب وہ باہر نکالے گا تو میں اس کے حضور شکرگزاری کے گزران ہوں گا. یہ اسے امید ہے. کیا سیکھتے ہیں آج میں اور آپ اس کی زندگی سے؟ کیا سبق ہے آج مقدس یونا کی زندگی سے میرے اور آپ کے لیے؟ خدا ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ نینوا کے لوگوں نے تو منادی سنی، توبہ کی، بحال ہو گئے. ذرا اپنی زندگی پر غور کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی خدا کی حضوری سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور خدا نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہے. ابھی تک اگر
ہم سمندر کی تہہ سے مراد ہم گناہوں کی دلدل میں غرق بھی ہیں، تو بھی خدا نے ہماری سانسوں کو زندہ رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے امید لگائے ہوئے ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں، بلکہ چاہتا ہے کہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ توبہ کر کے بحال ہو جائیں۔ اور یونا کی یہ دعا ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہی کہ اگر ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں، خدا ہمیں کہیں اور بھیجنا چاہتا ہے اور ہم نے اپنا رخ کسی اور طرف کر لیا۔ خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے نینوا کو جانا ہے اور اپنا رخ ہم کر لیتے ہیں ترسیس کی جانب۔ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور ہم نے غیر معبودوں کو اپنا رکھا۔ خدام کا حکم یہ ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرنا، اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن کیا کرنا، ہم کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ اور اگر ابھی تک زندہ ہیں تو پھر خدا چاہتا ہے ضرور واپسی کا ارادہ کریں۔ مقدس یونا کی زندگی سے یہی سبق ہے۔ اور جب آپ امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ صادق گرتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں گرے ہوئے ہیں تو آج خدا کا کلام آپ کے لیے ہے کہ اٹھ، ہوش میں آ۔ جس طرح جب آپ پڑھتے ہیں مصرف بیٹے کے بارے میں، بس اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر کو واپس لوٹوں گا۔ اگر آپ بھی خدا کی حضوری سے بھاگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ بھاگ نہیں سکتے، ممکن ہے آپ بھاگے ہوئے ہوں کہ خدا کی قدرت یہاں پر کام زیادہ کرتی ہے، اگر کہیں اور ڈنکی لگا کر چلا جاؤں گا وہاں پر اس کی قدرت کام نہیں کرتی۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے تو خدا کے بندے مقدس داؤد نے لکھ دیا کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں۔ آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے ہوش میں آئیں، واپس آئیں۔ خدا آپ کو بحال دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح خدا نے نینوا کے لوگوں کو بحال کر دیا، جس طرح خدا نے اپنے مقدس پطرس کو بحال کر دیا، جس نے دیکھیں اس نے 3 بار انکار کیا ہے۔ جب اس نے اس بات کا اقرار کی لکھا ہے اس کے بارے میں وہ زار زار رویا۔ جب پھر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں آپ پڑھتے ہیں، خدا نے ملاقات کی ہے اور پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا خدا تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا۔ خدا نے اسے بحال کر دیا ہے۔ توبہ بحال کرواتی ہے۔ آج ضرور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ اگر پہلے سے ایک بحال شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اسی ایمان میں قائم رہیں، کیونکہ جب آپ اسی ایمان میں قائم رہیں گے تو پاک کلام یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ لیکن اگر ابھی تک آپ بحالی میں نہیں آئے، سمندر کی تہہ میں غرق ہیں، گناہوں کی دلدل میں غرق ہیں، اٹھیں، واپس آئیں۔ آپ کے خداوند کی باہیں صلیب کے اوپر آپ کے لیے کھلی ہیں، وہ آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ واپس آئیں، توبہ کریں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔